معاشرے میں بڑھتا زنا فحاشی، کیوں ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ کیوں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے؟ کیوں ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس معاشرے میں وہ پھیل جائیں تو پھر اس معاشرے کے لوگوں نے اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے، پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کون کون سی دو چیزیں؟ ایک زنا ہے، فحاشی ہے، اور دوسری چیز ربا ہے۔ آج ان دونوں کو آپ دیکھیے کہ معاشرے میں کیا عالم ہے، ربا کا کیا عالم ہے اور زنا کا اور فحاشی کا کیا عالم ہے۔ ہر ایک کو فکر مند ہونا چاہیے، جب معاشرے پہ اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر بچتا کوئی نہیں ہے، سب پستے ہیں، سب تباہ ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کی فکر کرنے کی بات ہے کہ جس انداز سے معاشرے میں یہ زنا اور یہ گناہ پھیل رہے ہیں، اور ایسے گناہ جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے آتے ہیں، جو اللہ کے غضب کو لے کے آتے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے معاشرے کو دور کر دیتے ہیں، ہم ان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر دیں گے، یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ بچیاں محفوظ ہیں، ہر جگہ عصمت دری ہو رہی، روزانہ کی بنیادوں پہ واقعات ہو رہے ہیں، ماہانہ نہیں، اور روزانہ کی بنیادوں پر۔ اور آج ہم پریشان ہیں کہ ان واقعات کو کیسے روکا جائے، کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ ایک الگ معاملہ ہے، تکلیف دہ معاملہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جب یہ اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے تو ہر ناپسندیدہ عمل کے لیے اللہ نے پورا نظام لایا ہے اپنے معاشرے میں تاکہ وہ عمل ختم ہو جائے معاشرے سے۔ شرک کے لیے بھی ایک نظام موجود ہے، تجارت کے لیے، جتنے ناپسندیدہ عمل ہیں، اسی طرح زنا اور فحاشی، اس کے لیے بھی پورا نظام اللہ نے ہمیں دیا کہ آپ اپنے معاشرے سے اس گندگی کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے، آج ہم اس گندگی کو دور تو کرنا چاہتے ہیں مگر وہ دوا نہیں استعمال کرنا چاہتے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے۔